جس پارٹی نے بالآخر فتح حاصل کی اور دنیا کے اندر رول کیا، وہ پارٹی تھی جس نے اپنے نظریے کے ساتھ وفا کی۔ جو پارٹیاں نظریے کو بیچ دیتی ہوتی ہیں وہ وقتی اقتدار کے مزے تو لے لیتی ہیں، لیکن بالآخر وہ تاریخ کا حصہ بن جایا کرتی ہیں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، تو قائد تحریک ڈاکٹر طاہر القادری نے پاکستان عوامی تحریک کو قائم کرنے سے پہلے جب تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت بھی آپ کی سپیچز اور آپ کی انٹرویوز آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا سب سے بڑا دشمن اس ملک کا یہ کرپٹ نظام ہے۔ جب تک اس نظام کو بدلنے کی پاور نہیں حاصل کریں گے، اس نظام کو نہیں بدلیں گے، ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ ہمارا نظریہ تھا، یہ ہماری آئیڈیالوجی تھی جس کے اوپر پھر پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی گئی۔ پاکستان عوامی تحریک کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس کا مقصد صرف اقتدار کا حصول نہیں تھا، اس کا ایک بہت براڈ لیول کا مقصد تھا جو ہم نے اپنی منزل جس کو منزل کے لیے چنا تھا۔ دو مقاصد ہو سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کو قائم کرتے وقت، ایک مقصد ہو سکتا ہے اقتدار کا حصول، اور ایک اس سے بڑے لیول کا مقصد ہوتا ہے نظام کی تبدیلی، سسٹم کو ٹوٹلی چینج کر دینا۔ تو ہم نے نظام کی تبدیلی ایک بڑے مقصد اور بڑے آبجیکٹو کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے لیے اسٹرگل شروع کی۔ دوستو، اگر صرف اقتدار حاصل کرنا مقصد ہوتا تو اقتدار تو پاکستان عوامی تحریک کے قائم ہونے سے پہلے، جب اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق اس وقت ملک کے اوپر قابض تھے، تو انہوں نے بھی ڈاکٹر طاہر القادری کو اس وقت یہ آفر کیا تھا کہ آپ میری کیبنٹ کا حصہ بن جائیں۔ جو لوگ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ بات یاد ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ریفیوز کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جنرل ضیاء الحق کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ اس ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو یہ نظام ہے۔ اس کے ساتھ 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی کہ اس نظام کو امپلیمنٹ کر دو تو تمہارا سب سے بڑا احسان ہوگا اس ملک اور قوم کے اوپر۔ لیکن کس نے نظام چینج کرنا تھا؟ اس نے تو اپنے اقتدار کو طول دینا تھا، تو وہی ہوا، اس نے نظام تبدیل نہیں کیا۔ لیکن ہم اس کی پارٹی، اس کے اقتدار کا حصہ نہیں بنے، یہ بات میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں۔ آج بڑے لوگ آج کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی لوگ سیڑھیاں استعمال کر کے اقتدار تک پہنچتے ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے وہ سیڑھی استعمال نہیں کی، وہ آپشن ہمارے پاس بھی ہر دور میں موجود رہا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس آپشن کو استعمال نہیں کیا کہ ہمیں پتہ تھا کہ جو لوگ سیڑھیاں استعمال کر کے آتے ہیں ان کا اشر یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آج ہو رہا ہے۔ میں اس پہ آتا ہوں۔ تو ہم نے پاکستان عوامی تحریک کے قیام سے پہلے بھی جنرل ضیاء الحق کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم اس ملک کے نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہمارا الائنس ہوا ان کے 11 نکاتی ایجنڈے کے اوپر۔ لوگ ہمیں یہ بھی ایک تانا دیتے ہیں کہ آپ مشرف کے اس وقت فرنٹ لائن کے سپاہی تھے۔ نہیں، ہم اس وقت مشرف صاحب کے فرنٹ لائن کے سپاہی تھے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس ملک کا نظام تبدیل کروں گا، میں اس ملک کے لیے اس لیے آیا ہوں، میں اس ملک کو حکمران بناؤں کہ میں اس ملک کو کچھ دے کر جاؤں۔ لیکن جب 2002 کا الیکشن ہوا تو وہ اپنے اس وعدے سے مکر گئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت بھی وہ ڈیل کرنا چاہتے تھے کہ آپ 10-15 سیٹیں لے لیں اور میری کیبنٹ کا حصہ بن جائیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ اور یہ بات جو میں آج کر رہا ہوں تو جو لوگ پالیٹکس کا نالج رکھتے ہیں، جو لوگ ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے یہ بات پتا ہوگی کہ اس وقت وہ جو 60 سیٹیں ایم ایم اے کو دی گئی تھی، وہ سیٹوں کی آفر ہمارے پاس بھی موجود تھی، لیکن ہم نے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی کا کندھا استعمال نہیں کیا تھا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ یہ میڈیا اینکرز، یہ جو میڈیا کے ہسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں، جو پالیٹکس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ اور 2 سال کے عرصے کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری جب ممبر بنے تھے قومی اسمبلی کے تو انہوں نے اسمبلی کے سیٹ سے ریزائن کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس اسمبلی کے اندر دم نہیں ہے، اس حکومت کے اندر دم نہیں ہے۔ یہ وہی الیکٹیبل بیس پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم تو اسٹیبلش اگر کوئی فائدہ اٹھانے والے ہوتے تو اس وقت آئیڈیل ٹائم تھا ہمارے پاس کہ ہم وزارتیں لے لیتے۔ چودھری شجاعت صاحب ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے تھے اور جنگ کی سیٹ جو اعظم طارق جب قتل ہوئے تھے تو وہ سیٹ خالی ہوئی تھی، تو چودھری شجاعت صاحب کو اس وقت کے الفاظ تھے کہ آپ ڈاکٹر حسن صاحب کو اس وقت قائد اعظم لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑوائیں، گھر بیٹھے آپ کی سیٹ فائنل ہے، آپ سیٹ لے لیں، آپ وزارت لے لیں۔ لیکن ہم نے نہ وزارت لی تھی نہ سیٹ لی تھی، چونکہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال نہ کیا تھا، نہ کریں گے، نہ ہم اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز کریں گے۔ ہمارا نظریہ بڑا کلیئر تھا کس نظام کی تبدیلی۔ دوستو، اس کے بعد 2013 اور 2014 کا دھرنا بھی آپ نہیں بھولے ہوں گے۔
اور آپ پاکستان عوامی تحریک کی طاقت کو بھی نہیں بھولے ہوں گے جب 2 دفعہ پاکستان عوامی تحریک اور اس کی قیادت نے اس کرپٹ نظام کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا اور اس کی سانسیں رک گئی تھی، اور ساری قوم اور پوری ریاستی مشینری اور ساری یہ باطل قوتیں بیٹھ کر، یہ بڑے بڑے سیاسی بونے اس وقت ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے ڈاکٹر طاہر القادری کے اگلے اعلان کا انتظار کیا کرتے تھے کہ یہ کرنے کیا والے ہیں۔ آپ ہماری طاقت کو نہیں بھولے ہوں گے، سب کو یاد ہوگا اس وقت بھی 2014 کے اندر بھی جو آج عمران خان کو حکومت ملی ہے، اس حکومت کا شیئر ہولڈر بننے کی آفر ہمارے پاس بھی موجود تھی، کیونکہ دھرنا ہم نے بھی دیا تھا، ہم بھی اس نظام کے خلاف نکلے تھے۔ لیکن جب الیکشن ہوا یہ آفر ہمیں بھی ہوئی کہ آپ بھی اس پارٹی کا حصہ بن جائیں، آپ بھی کچھ سیٹیں لے لیں اور گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں۔ لیکن دوستو ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ عمران خان اپنے نظریے پہ بک گیا، اس نے کمپرومائز کر لیا۔ اس کے سامنے جب اقتدار کا آپشن آیا تو اسٹیبلشمنٹ کی سیڑھی بھی اس نے استعمال کر لی، اور وہ تمام لٹیرے اور چور جن کو کہتا تھا، وہ سارے چور اور لٹیرے دوسری پارٹیاں چھوڑ کے اڑ اڑ کے اس کی پارٹی میں جانے لگے۔ جہانگیر ترین جہاز بھر بھر کے پی ٹی آئی کے لیے لاتا تھا اور روزانہ گلے کے اندر وہ پٹے، غلامی کے پٹے ڈالتے تھے، وہ پٹے کم پڑ گئے تھے اور وہ چور اور لٹیرے زیادہ ہو گئے تھے عمران خان کے ڈیرے پر اس وقت۔ اور اس وقت انہی الیکٹیبلز کی بیس پالیٹکس کی، وہی فیوڈل لاس بیس پالیٹکس کی، اور ایک کمزور سی حکومت اس کو دے دی گئی، تو اس کو ایک کمزور سی حکومت دے دی گئی۔ عمران خان صاحب رات کو ایک انٹرویو میں فرما رہے تھے کہ مجھے اگر کوئی جنرل یہ فون کرتا تو میں اس کو اس وقت ڈسمس کر دیتا، میں اس کو، جناب آپ تو مانگی ہوئی سیٹوں کے، آپ تو وزیر اعظم ہیں، آپ کی تو اپنی سیٹیں بھی پوری نہیں ہیں۔ آج کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو کسی کے کندھا دینے سے اور طاقت سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے، آج وہ اپنا ووٹ واپس لے لیں، آپ اگلے دن وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ آپ کون سی پاور کی بات کرتے ہیں؟ تو ایک کمزور سی حکومت ان کو دے دی گئی۔ لیکن زیادتی کیا کی اس نے کہ 22 سال کی عمران خان صاحب کی سٹرگل تھی کرپشن کے خلاف، 22 سال کی سٹرگل تھی ان کی انصاف کے لیے۔ ان دونوں نعروں کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کر لیا، کرپشن پہ بھی کمپرومائز کر لیا، انصاف پر بھی کمپرومائز کر لیا۔ کرپشن پہ کیسے کمپرومائز کیا؟ وہ تو آج بھی اگر آپ سوال کریں کہ آج بھی وہ تو ہر انٹرویو کے اندر کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، تو بس یہ صرف جملہ ہی ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو پاکستان کی سب سے بڑا کرپٹ شخص تھا، جو سزا یافتہ مجرم تھا، اس کو جیل کے اندر سے نکال کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ قسط کے دور میں یہاں سے بھیجا گیا ہے۔ کیا وہ آپ کا ہی دور نہیں ہے؟ تو آپ کے کہاں گئے وہ کرپشن کے نعرے؟ آپ ایک ٹکا آج تک کرپٹ لوگوں سے نہیں نکال سکے۔ آپ نے اس قوم کے ساتھ مذاق بنایا ہوا، ڈرامہ کر رہے ہیں آپ، روزانہ ایک لیڈر کو پکڑتے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کی ضمانت، پھر چھوڑتے ہیں، پھر پکڑ لیتے ہیں، پریشرائز، ایک ٹکا نہیں نکال سکتے۔ آپ کا یہ قانون، آپ کا یہ نظام انصاف اتنا ویک ہے کہ کبھی بھی ان لٹیروں سے یہ پیسہ واپس نہیں لے سکتا۔ لہذا کرپشن کا نعرہ بھی آپ کا فیل ہو گیا، آپ کرپشن پہ بک گئے، آپ نے کمپرومائز کر لیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں، کیسے نہیں کیا؟ آپ نے کر لیا۔ کیا پوری قوم اندھی ہے؟ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو باہر بھیج رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے؟ ہم گلی محلے کے ورکر آپ سب لوگ بیٹھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ جھوٹا ڈرامہ کر رہا ہے، پلیٹلیٹس اس کے لوگ ہیں، وہ مرنے والا ہے، وہ مر جائے گا تو کون سے مدار ہوگا؟ آپ نے اس کو بھیج دیا۔ آپ مجھے بتائیں نا کتنے لوگوں سے آپ نے پیسے نکلوائے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں کیا وہ سارے حاجی ثناء اللہ ہیں؟ اس میں کوئی کرپٹ نہیں ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ لٹیرے نہیں ہے، وہ اس نظام کا حصہ نہیں رہے، وہ اس سے پہلے ان پارٹیوں کے اندر وزارتوں کے اندر شامل نہیں رہے، وہ رہے ہیں، ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے احتساب کو بھی جھوٹ ایک ڈرامہ بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کا احتساب سے بھی اعتماد ہی اٹھ جائے۔ اور دوسرا، آپ کی سٹرگل تھی انصاف کے لیے، آپ کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف تھا، آپ کا سب سے بڑا وعدہ تھا پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ آپ ہمیں ماڈل ٹاؤن کے اندر انصاف دلائیں گے، دلائیں نا انصاف۔ آپ تو 2 سال وزیر اعظم بنے ہو چکے ہیں، ایک دفعہ بھی آپ کی زبان کے اوپر ماڈل ٹاؤن کا نام تک بھی نہیں آیا۔ آپ تو ٹوٹلی بھول چکے ہیں اس سانحے کو۔ آپ تو ان لوگوں کو جو اس قتل عام کے اندر ملوث تھے ان کو اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز کر رہے ہیں، ان کو صدارتی ایوارڈ دے رہے ہیں ایوان صدر کے اندر بلا کر، تو آپ کون سی انصاف کی بات کرتے ہیں سر؟ اور اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو آئیں ذرا تھانوں کا وزٹ کریں، دیکھیں وہاں غریب کس طریقے سے پٹ رہا ہے، کچہریوں کے اندر کیسے غریب پٹ رہا ہے، پٹوار خانے کے اندر غریب کیسے پٹ رہا ہے، غریب تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اور پھر آپ بات کرتے ہیں عوام کی، تو یہ جو ابھی اظہر بھائی بات کر رہے تھے کہ کوئی اضافہ بھی ہوتا ہے نا کسی رنگ کا،
دوائیاں بڑھانی تھی 10% بڑھا دیتے, 50% ان کی قیمتیں بڑھا دیتے, 100% بڑھا دیتے, سارے 294%. اور وہ بھی کون سی دوائیاں جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں عوام کی, اس کے اندر آپ نے 294% اضافہ کر کے اس قوم کو کون سا تحفہ دیا ہے؟ کون سے غریب کی آپ بات کرتے ہیں کہ غریب جب مر جائے گا, مٹ جائے گا, اس وقت آپ اس کو سہارا دیں گے؟ آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی, کہاں ہیں نوکریاں دینا؟ آپ نے 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی. تو آپ ٹوٹلی اپنے نظریہ اور اپنی آئیڈیالوجی سے پھر چکے ہیں, اور اس کی وجہ یہ, اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ صرف 2 سال کے عرصے کے اندر آپ کی حکومت پٹ چکی ہے. اگر آپ کو غلط فہمی ہے اور آپ کے کیبنٹ کے ممبرز نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ نہیں خان صاحب ہم تو بڑے ٹاپ پہ جا رہے ہیں, تو جناب ون ذرا عوام میں نکل کر دیکھ لیں, عوام سے ذرا پوچھیں کہ کیا حالات ہیں, تو عوام آپ کو بتائے گی کہ کیا حالات ہیں. یہ گیلپ سروے اور یہ فلاں نے یہ بول دیا اور فلاں نے, یہ سارے سروے تو نواز شریف بھی کرواتے تھے, ان کے انڈیکس بھی وہ بھی کہتے تھے گیلپ سروے کہہ رہا کہ واہ جی بڑی پاپولر گورنمنٹ ہے, خاص پاپولر ہے کہ آپ نے عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے نظریے کے ساتھ غداری کی, آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کی کندھا استعمال کیا, سیڑھیاں استعمال کی, اور آپ اقتدار تک پہنچے, اور ہم نے وہ کندھا استعمال نہیں کیا. جو لوگ اس غلط فہمی میں, وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ ہر دور میں یہ آفر ہمارے پاس موجود رہی ہے, لیکن ہم نے اس آفر کو قبول نہیں کیا, چونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہم جب بھی آئیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اور جس دن ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے اس دن سب سے پہلی ضرب ہماری اس کرپٹ نظام کے اوپر ہوگی, اور ہم اس نظام کو بدل دیں گے. ہماری ساری سٹرگل اس نظام کے خلاف ہے, یہ سارے کرپٹ لوگ اس نظام کا حصہ ہیں. ہم نے آج 13 نکاتی اپنا منشور تیار کیا ہے, وہ منشور آپ کے پاس پہنچے گا, اس کو پڑھیے گا. اس منشور کا سب سے پہلا ایجنڈا, پہلا پوائنٹ اس پارلیمانی نظام کی تبدیلی ہے. اس پارلیمانی نظام نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے, اور جب بھی بات کریں گے یہ پیپلز پارٹی, یہ نون لیگ, یہ پی ٹی آئی, ان کی سارے یہ لٹیرے ایک ہی بات کریں گے کہ ہم اس نظام کو نہیں گرنے دیں گے. کیوں؟ یہ سارے اس نظام کے بینیفیشری ہیں. یہ 20 کروڑ لگا کے جاتے ہیں, وہاں جا کے سود سمیت وہ رقم واپس لے لیتے ہیں, ایک ٹھیکہ ملتا ہے, سارے پیسے واپس لے لیتے ہیں. ان سے پوچھو یہ دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دو جہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈ, ترقیاتی فنڈ ایم این ایز کو دیے جاتے ہوں. ایم این ایز کا کیا کام ہے ڈیولپمنٹ فنڈ سے؟ ایم این ایز کا کام تو لیجسلیشن ہے. یہ جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوکل کام کرائیں. یہ لوکل الیکشن کرواتی نہیں ہے, ہر کوئی حکومت بھی خوشی سے نہیں کرواتی, اور آج یہ بھی اس سے پھر رہے ہیں یا بھاگنے کے چکر میں کورونا کا سہارا لے کر یہ بلدیاتی الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر جائیں گے تو یہ پٹ جائیں گے. لیکن دوستو, پاکستان عوامی تحریک نے اپنے نظریے کے ساتھ غداری نہیں کی. نظام کی تبدیلی کا سٹینڈ پہلے دن بھی ہمارا تھا, آج بھی ہے. ہم الیکٹیبل بیس پولیٹکس نہ پہلے کی تھی نہ آج کریں گے. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا نہ پہلے استعمال کیا تھا نہ آج کریں گے. ہم صرف عوام تک جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جائیے گا, ہم ابھی جو ہی عوامی تحریک کا جھنڈا لے کے پبلک میں نکلتے ہیں, الحمدللہ ہمیں ہماری توقع سے بھی زیادہ ریسپانس مل رہا ہے, کیونکہ ہم اپنے نظریے کے اوپر ڈٹے رہے ہیں. عوام ہمارے طرف آ رہی ہے, لوگ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا, کبھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے گا. دنیا کے اندر سب سے طاقتور ترین جماعت وہ جماعت ہوتی ہے جو اپنا آرگنائزیشنل نیٹ ورک رکھتی ہے. جو الیکٹیبل بیس جماعت ہوتی ہے وہ طاقتور نہیں ہوتی, وہ بزدل ہوتی ہے, کیونکہ وہ انہوں نے سب مفادات کے تحت وہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں ہوتا, گولیاں کھانے والا کوئی نہیں ہوتا, سارے چوری والے مجنو ہوتے ہیں, خون دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اگر کسی نے خون دینے والا دیکھنا ہو تو سانیہ ماڈل ٹاؤن کو جا کے دیکھے. 14 شہید ہوئے, اور 14 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کی بھی گولی پیٹھ پہ نہیں لگی, سب نے اپنے سینے پہ گولیاں کھائی. یہ لوگ ہوتے ہیں حقیقی انقلاب کے وارث. تو دوستو, ہم نے سفر انقلاب کو جاری رکھنا ہے, اس کو آگے لے کر جانا ہے. گلی گلی, محلے محلے انشاءاللہ ہم نے ایسے کنونشن اور ایسے جلسے کرنے ہیں. اپنے آپ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر لیں, اپنے آپ کو دوبارہ موٹیویٹ کر لیں, اور یہ اپنے وہم اور گمان اور ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیں کہ آپ ہی اس ملک اور قوم کی آخری ہوپ ہیں, آپ اس قوم کی آخری امید ہے, آپ ہی وہ جماعت ہیں, آپ ہی وہ پارٹی ہے کہ جس نے انشاءاللہ اس ملک اور قوم کو انقلاب کا تحفہ دینا ہے, اور اس ملک اور نظام کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. یہ صرف آپ ہیں, اس کا یقین رکھیے گا, اور انشاءاللہ
اللہ کی مدد و نصرت سے ہم پاکستان عوامی تحریک کو اگلے کچھ سالوں کے اندر ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر بنا دیں گے. اتنی پاورفل جماعت بنائیں گے اس کو. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے قائد کے ساتھ. اور اس دوران ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ ٹیک آف کی پوزیشن میں آتے ہیں, جب بھی آپ فلائی کرتے ہیں, آپ طاقت میں آنا شروع, آپ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں, آپ کا قافلہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے, تو مخالفین بھی اسی طاقت سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے مخالفین, وہ حرام خور جن کو اپنی اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے, وہ سارے سوشل میڈیا پہ دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہی 3-4 ویڈیو پرانی ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا کو وہی دیکھو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا اب یہ کہتے ہیں, تب یہ کہا تھا اب یہ کہتے ہیں, انہوں نے کفن لہرائے تھے, انہوں نے قبریں کھدوائی تھی. ابے ہم نے تو کفن لہرائے تھے, ہاں ہم نے قبریں کھدوائی تھی, اس نظام کے ساتھ ٹکر لی تھی, آپ کہاں تھے؟ آپ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت؟ ہم نے تو اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس نظام سے ٹکرائے تھے, آپ کیوں نہیں نکلے تھے؟ اور ہم بیک ہوئے, نو پرابلم. دنیا کے اندر یہ جنگوں کا اصول ہوتا ہے, جب آپ کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ریزلٹ نہیں ملتے تو کبھی بھی جا کے آپ اپنا سر نہیں پھوڑ لیتے, آپ دوبارہ سیٹ بیک پہ آتے ہیں, اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں اور دوبارہ جا کے اس نظام کے ساتھ ٹکراتے ہیں. سو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم نے قبریں کھودی تھی, ہم نے کفن لہرائے تھے. بیٹا آپ پریشان مت ہو, آپ ٹینشن مت لو, یہ 22 کروڑ عوام انشاءاللہ ہماری بات سنے گی. اگر یہ کچھ ایسے مذہبی ایلیمنٹس جو شدت پسند ہیں, کچھ قادیانی ایلیمنٹس اور کچھ یہ نون لیگ ٹائپ کے اور یہ نظام کے پروردہ آج کل پی ٹی آئی کی بھی کچھ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں, مخالف تذیق کرتے ہیں, قائد کی تہذیب کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, ان سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قافلہ انقلاب اس کرپٹ نظام کو چیر کر اپنی منزل تک آگے نکل جائے گا. ہم آپ کے طنز سے رکنے والے نہیں ہیں, ہم آپ کی مخالفت سے رکنے والے نہیں ہیں, ہم کمیٹڈ ہیں. اور باقی عوام تو ساری ہمارے ساتھ ہے, لوگ مانتے ہیں بات. یہ کچھ ایسے بدخواہ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, تنقیدی لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں, ان کا زیادہ سیریس ان کو نہیں لینا, ان کو بارکنگ کرنے دیں, ان کو جو کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں, ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اپنی منزل کی جانب بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہی قائد ہوگا, یہی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہوں گے, اور یہی ملک ہوگا انشاءاللہ, اور ہم ان کے سامنے انقلاب کا نظارہ کھڑا کر کے دکھائیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے اپنے قائد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ دوستو, اور اگین مبارکباد آج کی تمام انتظامیہ کو. یقیناً اتنا بڑا رینج ایک آدھ بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی, ٹیم ورک ہوتا ہے. تو جتنے دوستوں نے بھی آج ورک کیا, میں سب کو دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں, پنڈی تنظیم کو مبارک دیتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ راول پنڈی کے گلی گلی محلے کے اندر اب اس طرح کے کارنر میٹنگز اور جلسے ہوں گے انشاءاللہ, اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے, روزانہ لوگ شامل ہوں گے, پیٹ کو جوائن کریں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریے کے اوپر کمیٹڈ ہیں, اپنے نظریے پر کھڑے ہیں, اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر اور وفادار ہیں, لائل ہیں. آج کی گفتگو کا اختتام میں اپنے اس شعر پہ کروں گا کہ چلے ہیں ظلم سے لڑنے, جلا کر کشتیاں ساری, پلٹ کر ان راستوں سے واپس ہم نہ جائیں گے, اور ہمارے جذبوں کی حدت سے پگھل جائیں گی زنجیریں, یہ بازی جیت کر ہم ساری دنیا کو دکھائیں گے. بہت شکریہ.